الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قوت القلوب کے اندر ابو طالق مکی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کفر کا پیش خیمہ ہے۔ گویا کہ گناہ کفر کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بندہ جو کفر اختیار کرتا ہے یک بارگی کفر اختیار نہیں کرتا، بلکہ کفر تک پہنچنے میں کئی چیزیں محرک ہوتی ہیں جو اس کو کفر تک لے جانے والی ہوتی ہیں۔ ان میں ایک وہ چیز ہے کہ جس کی جانب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آپ کا ارشاد ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب ہدایت کی بات اس کے اوپر بالکل اثر نہیں کرتی، حق کو وہ پہچاننے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور بندے کی رہنمائی کرنے والی ایک عقل ہوتی ہے، یہ بندے کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا کام چھوڑ دینا وہ کیسے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے، پھر لوٹ کے نہیں آتی، تو عقل بھی چلی گئی، جس نے اس کو سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرنے تھا وہ بھی چلی گئی۔ اب بندہ پریشان پھرتا ہے، اب شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے، اب شیطان اس کو بہکا لیتا ہے، اب اس کو جہاں یہ لے جانا چاہے کان سے پکڑتے ہوئے اس کو اپنا گدھا بنا کے لے جاتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ یہی چیز ہے جو کہ ہم کو کفر کی طرف لے جانے والی ہے، اور اس کا محرک یہ گناہ ہے، اور گناہ کے اسباب یہ ہے کہ جب آج بندہ نیٹ پہ بیٹھتا ہے اور اس گناہ سے بڑھتا ہوا آگے سے آگے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی انتہا اور کسی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی انتہا کفر پر ہوتی ہے، جہاں پر یہ لاچار ہو جاتا ہے اور عمیق گھڑے کے اندر گر جاتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم کو یہ خوش فہمی کا ہونا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا ہمارے نام مسلمانوں جیسے ہیں، یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جن کے نام مسلمانوں جیسے تھے اور جن کے گھر والے بھی مسلمان تھے مگر ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو گناہ ہے یہ ہمیں کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے ہم نے اقدام کرنے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ جو اس چیز تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں، تو کفر ایسی بھیانک چیز ہے کہ اس کے بھی اسباب ہیں، اور اس کے یہ اسباب ہیں کہ جو ایک گناہ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج بندہ گناہ کرتے ہوئے ذرا جھجکتا نہیں کہ اسے پتہ نہیں کہ یہ محض جسے یہ چھوٹا سا گناہ سمجھتا ہے، یہ اس کا ایک وقت آئے گا، اس کے ایمان کو لے جائے گا، اور اس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، اور جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے یہ بھی ایک دوسرا بڑا المیہ ہے۔ امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے ایمان کی فکر نہیں، خاتمہ برا ہونے کا خوف نہیں، تو اس چیز کا خوف ہے کہ اس کا برا خاتمہ نہ کہیں ہو جائے۔ جس کو اپنے برا خاتمہ ہونے کا خوف ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو معمول سمجھ رہا ہے، تو خوف ہے کہ اس کا برا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، اے مولا عز و جل ہمیں عافیت عطا فرما۔